پروفیسر صاحب ایک سوال میری طرف سے بھی، اس کے دو حصے ہیں۔ امریکہ میں ایک اسکالر ہیں ڈینیل پائپس، یہودی ہیں، انہوں نے اکثر اسلام کے خلاف لکھا ہے، اور اسلام کے اوپر جو بیسک ان کا کرٹیسزم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام از ٹو مشنائزنگ وائل جوڈیزم از ناٹ، بہت مشنائزنگ ہے۔ ایک تو اس کی وضاحت کر دیں کہ اس کا ہم کیسے ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ توہین مشنائزنگ یعنی بہت زیادہ مشنری ہے، اور دوسرا اس میں تھوڑا سا ایک اور بھی پہلو جو ہے وہ توہین رسالت کے حوالے سے آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ گوجرا کے واقعات ہوئے، کیا توہین رسالت اس طرح ہو جاتی ہے؟ I think اس میں دو بڑے پرابلم یہ ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی واقعے فار ایگزامپل مجھے کسی کرسچن سے مخالفت پڑ گئی یا وہ، تو بعض مفسد پسند جو ہیں یا فساد والے لوگ جو ہیں اس کو سب سے ایزی عذر سمجھتے ہیں مسلمان کو بھڑکانے میں۔ یہ توہین عدالت کو سب سے آسان ترین عذر سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں میرا نہیں خیال مجھے کہ کوئی شخص جو اتنی بلیٹنٹ توہین کرتا ہو، یہ ایک پلاٹنگ ہوتی ہے۔ جیسے چونکہ ہمارا ملک آلویز ایٹ دی ٹائم آف رسک ہے اور کوئی نہ کوئی فتنہ و فساد کی زد میں ہے، اور بہت سارے جو فروش گندم نما لوگ جو ہیں اس معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ہر وقت اس ملک کے کسی نہ کسی فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں۔ تو عموماً جو سیبٹاج یا ففتھ کالمسٹ طبقہ ہے وہ عموماً ویکسٹ پہلو قوم کا ڈھونڈتا ہے، اور ہماری قوم کا مسلمانوں کا ویکسٹ پہلو محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں اس کمزوری پہ فخر ہے۔ مگر ہم اس کمزوری کی وجہ سے فتنہ و فساد کا شکار نہیں ہوتے۔ ہم اللہ کے رسول کے اور خدا کے دوسرے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں جب ہم توہین رسالت کے مسئلے پہ ہم نے جو کچھ وہاں کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ افواہ پہ مت جاؤ، پہلے تصدیق کرو۔ پھر یہ کب اللہ نے کہا کہ اگر ایک شخص جو ملزم ہے تو ہم پورے خاندان کو تباہ کر دیں یا پوری ایک ولیج کو تباہ کر دیں؟ تو میرے نزدیک یہ کسی سیانے سمجھدار اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ وہی ففتھ کالمسٹ ایجنٹ ہیں جنہوں نے ہماری کمزوری کا ایک مرتبہ پھر فائدہ اٹھانا چاہا۔ ٹو مشنائزنگ میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ کرسچن کہہ رہا ہے۔ آج تک تاریخ اسلام میں باقاعدگی سے، سوائے آج کے دنوں، باقاعدگی سے کسی غیر ملک کو کوئی اسلامک مشن نہیں بھیجا گیا۔ جزیرہ نما عرب کے باہر، اور وہ بھی جب مشن بھیجا گیا، ہمارے تبلیغی بھائیوں کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیا کر رہے ہیں، کہ جب مشن بھیجے گئے اور حفاظ کو شہید کرنا شروع کر دیا اہل عرب نے، تو یہ طریقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا گیا اور اس کی جگہ نئے طریقہ ڈھونڈا گیا، اور وہ نیا طریقہ یہ تھا کہ حضور فرمایا جس قبیلے کو اسلام کی ضرورت ہو، جس قبیلے کو اسلام کی ضرورت ہو وہ 10 بندے اپنے بھیجے اور سینٹرل کیپٹل یعنی مدینہ میں آ کے تعلیم حاصل کرے اسلام کی، اور پھر اپنی قوم پر پلٹ جائے۔ یہ مہاجرت جو شروع ہوئی ہے ان دنوں میں، اس کا تو کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے مشنری کہیں نہیں بھیجی، یعنی ایک کرسچن مشن جہاں بھی جاتے تھے، جہاں افریقہ میں دوسرے میں، they have never come across the Muslim mission۔ البتہ یہ جتنا اسلام پھیلا ہے مشنری جذبے سے پھیلا ہے، مشن سے نہیں پھیلا۔ یعنی جو اولیاء اللہ تعالیٰ العزیز جو تھے، خدا کے وہ بندے جنہوں نے خدا کی محبت میں یعنی جو سرخ رو ہوئے، جیسے حضور نے فرمایا اصحاب کالنجوم، اصحاب رسول جدھر گئے انہوں نے روشنی پھیلائی، اللہ کے ولی جدھر گئے انہوں نے روشنی پھیلائی۔ اب آپ دیکھیں
آپ انڈیا میں کیا کیلکولیٹ کریں گے کدھر سے آئے مشنری؟ کیا وہ علی بن عثمان حجویری جو غزنی کے محلے سے چلا ہوا درویش اب ایک آدمی کو، وہ مشن ضرور تھا، مشنری نہیں تھا. وہ اپنی ذات میں جو عہد لے کے چلے خدا اور رسول کے ساتھ وہ انہوں نے نبھائی. He was one man. خواجہ معین الدین چشتی was one man. خواجہ فرید الدین گنج شکر was one man. خواجہ نظام was one man. خواجہ چند چراغ دہلی was one man. Even now, a few days back, خواجہ مہر علی was one man. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے از خود جنہیں اللہ تعالیٰ کی حضور سے یہ آگہی پائی اور یہ اکیلے گئے. انہوں نے بھی کسی کو زبردستی نہیں بلایا. ایکچولی اسلام میں مشنری دوسری قسم کی. اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا سارے انسانوں کے ساتھ کہ میں کسی قوم کو تباہ نہیں کروں گا جب تک رسول نہیں بھیج لوں گا الا بلسان قوم ہے، اسی قوم کی زبان. اب رسول تو گئے، ختم المرسلین گئے، رسالت تو آنی. اب ان کی جگہ اللہ نے یہ کام اولیاء اللہ سے لیا کہ ان کو جن علاقوں کی فلاح و بہتری منظور تھی وہاں خدا کے بندے برحکم خدا پہنچے. کسی کو گھسیٹا نہیں، چھاپا نہیں مارا، کسی کو رات کو جگایا نہیں، بس وہاں جا کے بیٹھے اور خدا نے ان کے نور کو پھیلایا اور دیکھتے دیکھتے بر صغیر کے کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے. الحمدللہ ایسا ہم نے علماء سے نہیں سنا. اگر آپ بر صغیر کی پوری ہسٹری دیکھ لیں تو میرے علم میں کم از کم کوئی ایسی اجتماعی کوشش علماء کی موجود نہیں ہے جن کے ہاتھوں پہ کوئی شہری مسلمان ہو گیا. میں نے کوئی نہیں دیکھا فرینکلی. جدھر دیکھو گا ایک ولی اللہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں یوسف سلیم چشتی بیٹھا ہوا ہے، کہیں اجمیر کا ولی بیٹھا ہوا ہے، کہیں ادھر. ایکچولی علماء اس وقت کے اس مشکل میں پڑ گئے کہ کتابیں تو ہمارے پاس ہیں اور لوگ مطابقت ان کی کرتے ہیں، تو انہوں نے اس جھگڑے میں آ کے ولیوں کو برا کرنا شروع کیا. سیدھی سی بات، لوگ نظر و نیاز ان کے پاس لے جاتے ہیں. آپ کو تو مولوی سے نظر چھین جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر آؤ صحیح، پھر تمہاری بھی خیر نہیں. تو یہ جو جتنا بعد میں پروپیگنڈا چلا نا اولیاء اللہ کے خلاف اور پھر حقیقتاً یہ سچ ہے کہ علم ٹرانسفر نہیں ہوتا. پیروں کی اولادوں کے پاس ان پیروں کی دعا ضرور ہے مگر علم نہیں ہے. تعلیم اکتساب ہے، دعا آتا ہے، سو علم ٹرانسفر نہیں ہوتا. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ عبد القادر کا بیٹا بھی شیخ عبد القادر، یہ نہیں ہو سکتا. خواجہ علی بن عثمان حجویری کا کوئی نکلا ہی کوئی نہیں مرید، اس اہلیت کا ولی نہیں نکل سکا. اہل چشت نے کچھ کام چلایا، ان کا ایک سلسلہ چلتا رہا اچھے قابل طالب علموں سے، مگر مسلمان لوگ علماء کے ہاتھ میں نہیں، لوگ اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ ان کی محبتوں کی وجہ سے ہوئے، ان کے اخلاق کی وجہ سے. اگر یہ ہیں اللہ کے بندے تو پھر ہم اللہ کو مانتے ہیں. لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہیں اللہ کے بندے تو پھر ہم اس اللہ کو مانتے ہیں. انہوں نے اپنے پروہت دیکھے، اپنے بڑے بڑے وہ جابران وقت دیکھے، اپنے وہ جو مندروں میں گئے، ان کو پتا تھا. There were two appeals of Islam in subcontinent: the person and the message. Two appeals. ایک تو اسلام بہت سیدھا سادہ خوبصورت سادہ سا مذہب تھا، اوپر سے جنہوں نے اپنایا ہوا تھا وہ بڑے خوبصورت لوگ تھے، اس وجہ سے اسلام پھیلا. ایسا تو کوئی مشنری ہے ہی نہیں ہے. اب فار ایگزامپل ہم سے if he says so, so he is not authority on the historical movements of religion.